إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جہنمی جنتیوں کو پکار کر کے جنتی جہنمیوں کو پکار کر کے کہیں گے کہ بتاؤ تو صحیح، جو تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا وہ سچا پایا یا نہیں؟ ہم نے تو سچا پایا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ مان کر چلو گے تو جنت ملے گی، ہمیں تو الحمدللہ جنت مل گئی، لیکن آپ کو جو بتایا گیا تھا کہ نہ ماننے کی وجہ سے جہنم کی آگ ہوگی وہ نظر آئی؟ تو وہ بولیں گے کہ بالکل آئی، لیکن اس وقت میں ان کے افسوس کا پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور تیسرا طبقہ جو جنت اور جہنم کے علاوہ ہوگا وہ ہے اعراف. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں پردہ لگ جائے گا، جنتی الگ ہو جائیں گے، جہنمی الگ ہو جائیں گے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے جو سب کو ان کے نشانیوں سے جان رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اور وہ جنتیوں کو دور سے دیکھ کر کے بولیں گے کہ تمہیں سلام، تم سلامتی والے ہو، ہم بھی آپ پر سلام کرتے ہیں. لم يدخلوها. ابھی تک وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوئے ہوں گے. وہم یطمعون. ان کو امید ہوگی کہ جنت میں چلے جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. جب ان کی نظر کو جہنمیوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. تو پھر عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھنا. ابھی یہاں تیسرا طبقہ جو ہے اعراف والے، ان کا تذکرہ ہے کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، بیچ میں اعراف والے ہیں. یہ جنت میں ابھی تک گئے نہیں ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی امید ہوگی. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں. برائیاں زیادہ نہیں کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے، نیکیاں زیادہ نہیں کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے. تو ابھی کچھ عرصے تک، سال 2 سال 50 سال 1000 سال، اللہ جانتا ہے جتنا بھی ان کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، ان کو اسی اعراف پر کھڑا کیا، ایک دیوار پر سمجھو کھڑا کیا جائے گا دونوں کے بیچ میں. ادھر دیکھیں گے تو جنتی نظر آ رہے ہیں، ادھر دیکھیں گے جہنمی نظر آ رہے ہیں. جنتیوں کو دیکھ کر کے اور ان کے ساتھ خوش بھلائی کریں گے، سلام ہو تم پر، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے اچھی جگہ پر بیٹھے ہو. اور پھر جب جہنم کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان کو پھیر دیا جائے گا، دکھلایا جائے گا کہ دیکھو جہنم. وَصُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ. تو پھر ان کو دیکھتے ہی ان کے دل جلنے لگے گا اور عرض کریں گے اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر، ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا. تو یہ اعراف والے ہیں کون؟ جن کی نیکیاں زیادہ نہیں ہیں. ابھی کیسے پتہ لگے گا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں یا اعراف والے ہیں؟ آپ 2-4 گھنٹوں کو سامنے رکھو یا 1 دن کو صرف سامنے رکھو. ابھی
صبح کے 6 بجے ہیں، کل صبح کے 6 بجے سے لے کر کے آج صبح کے 6 بجے تک آپ تھوڑا سا حساب کر لیں کہ آپ نے ذکر کتنا ٹائم کیا تھا، 24 گھنٹوں میں ذکر آپ نے کتنے گھنٹے کیا تھا، اور نماز وغیرہ میں کتنا ٹائم لگایا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت آپ نے کتنا ٹائم کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، کھانا پینا، گھر کی چیزیں، یہ آپ نے کتنی اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، اس پر شکر کتنا کیا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، ایک دن کے اندر آپ نے کتنا کمایا، اس کمائی میں سے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کتنا دیا، اپنے گھر میں بیوی بچوں پر آپ نے کتنا خرچہ کیا۔ اس طریقے سے آپ صرف 24 گھنٹوں کا حساب لگاؤ گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے ان 24 گھنٹوں کے اندر اللہ کی عبادت زیادہ کی ہے یا اپنے نفس کی عبادت زیادہ کی ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری عبادت نیکیاں زیادہ ہیں تو انشاءاللہ العزیز یقیناً جنت میں، اور اگر ہماری برائیاں زیادہ ہیں تو نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، یقیناً جہنم میں، اور اگر دونوں برابر شرابر ہیں تو اسی اعراف پر۔ اس وجہ سے ہر قدم سوچ سوچ کر کے اٹھانا چاہیے کہ ہماری ان روزانہ کے معمولات کے اندر نیکیاں کم تو نہیں ہو رہی، گناہ زیادہ تو نہیں ہو رہے، خواہش پرستی، اپنی من مانی زیادہ تو نہیں ہو رہی، اسی سے سارا اندازہ لگ جائے گا۔ اور پھر ان کو جنت میں بھیجنے کا طریقہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، جب تک ان کو یہ یعنی صدمہ رہے گا، یہ دیکھو میرے بھائی جنت کے اندر کتنے مزوں میں ہیں، کاش کہ ہم بھی وہاں ہوں گے، یہ صدمہ تو بھی تو ایک طرح کی سزا ہے نا۔ اگر دو بندے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر رائے بند جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے دونوں گئے اسٹیشن پر، وہاں جا کر کے ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے، کھڑے تھے، اچانک ان کے لیے حکم ہوا کہ چلو بابا جہاز پر چڑھو، چلتے گئے، ایک چڑھا، دوسرا، تیسرا، جب اس کی باری آئی تو اس کو بولا یار تیرے کاغذات پورے نہیں، جاؤ واپس جاؤ۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ پورے خاندان کو بولا ہوا ہے میں جا رہا ہوں عمرے پہ، حج پہ، اسی ٹائم پر جو اسی کو ایئرپورٹ سے واپس کیا جائے تو کتنا صدمہ ہوگا۔ حالانکہ اس کو کسی نے مارا پیٹا تو نہیں ہے، اس سے کسی نے کوئی چیز چھینی تو نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی، تو یہ بھی تو صدمہ ہے۔ تو وہ کئی سالوں تک سامنے جنت کے باہر دیکھ رہے ہوں گے، یہ جنتی مزے میں ہیں، اور ادھر سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم کی تپش بھی کچھ ان کی طرف آ رہی ہوگی۔ تو اسی سزا بھگتنے کے بعد جب اللہ نے چاہا فیصلہ کریں گے ان کے لیے کہ جاؤ جنت میں، تو کیسے جائیں گے؟ یہ خود پہلے دعا کریں گے، دعا کرتے رہیں گے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما، آسانی فرما۔ آخر ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا چاہیے؟ یہ عرض کریں گے اللہ ہمیں جنت بھلے نہیں دیتا نہ دے، لیکن صرف ہمارا چہرہ اسی جہنم کی طرف نہ جائے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ جو کبھی کبھی چہرہ ہمارا پھیر دیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں پھر دوسرا تو سوال نہیں کرو گے؟ نہیں اللہ بس دوسرا نہیں کرے، اتنی مہربانی کر ہمارا چہرہ جہنم کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو میں نے آپ کو یہ دے دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں ڈالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ پیار ہے اور جنت میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، گناہ گار نہیں ہیں، گناہ اتنے نہیں ہے کہ جہنم میں جائیں۔ تو پھر عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچا دے نا، اللہ ہمیں جنت کے دروازے تک تو پہنچا دے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ نے پہلے بولا نہیں تھا ہم دوسرا سوال کریں گے؟ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، مہربانی کر، وہ دیکھو نا کتنی جگہ خالی ہے، اگر ہم جنت میں جائیں گے تو تیرے اوپر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو دوبارہ تو سوال نہیں کرو گے؟ نہیں وعدہ ہے اللہ، بس ابھی آخری سوال ہے، بس جنت کے دروازے تک جائیں، تھوڑا مزہ تو دیکھیں، منظر دیکھیں۔ پھر وہاں جب پہنچائے جاتے ہیں تو پھر کچھ عرصے تک وہاں بیٹھ کر پھر کہتے ہیں اللہ اندر داخل کر دے بھلا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک خود اس بات پر ہنسے
اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ کیوں نہیں ہنستے اس موقع پر؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہنس رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی جو تم نے بولا تھا کہ اور سوال نہیں کریں گے، اللہ مہربانی کرنا، ابھی تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ جنت میں، سبحان اللہ۔ کیا چاہیے جنت میں؟ بولتے ہیں کہ ہمیں شادی چاہیے، بیوی چاہیے، کھانا چاہیے، بنگلہ چاہیے، باغ چاہیے، ہمیں براق چاہیے، سواریاں چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے، وہ جو کچھ ان کے دماغ میں آئے گا سب مانگیں گے، اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، ملتا گیا، جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے یہ بھی چاہیے؟ ہاں اللہ دے دے۔ اچھا یہ بھی چاہیے؟ ہاں ہاں یہ بھی دے دے۔ پھر جتنی شادیاں بیویاں اس کو ملی اس سے زیادہ حسین عورت ان کے سامنے پیش کر کے یہ بھی چاہیے؟ ہاں اللہ یہ بھی دے دے۔ جتنے پہلے سے بنگلے ہیں اس سے زیادہ اور بھی کوئی محل چاہیے؟ اللہ یہ بھی دے دے۔ اس طریقے سے وہ مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کو یاد دلائیں گے اور وہ کہتے جائیں گے۔ آخر سب کچھ ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو دیا 10 گنا اس سے بڑھ کر بھی میں نے آپ کو دیا، جاؤ جنت میں۔ دیکھیں گناہ نیکیوں سے زیادہ نہیں ہیں، برابر شرابر ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ صبح سے لے کر کے فجر کی نماز سے لے کر کے جیسے اٹھتے ہیں تو مدرسوں کے اندر دین پڑھنے پڑھانے کے اندر لگ گئے، اور اسی طریقے سے پھر وہ ظہر شام عصر رات تک قرآن میں لگے ہوئے ہیں، دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج کل مدرسے والے اسی کام میں ہوتے ہیں، مدرسے کا استاد ہو یا شاگرد ہو، دن ہے رات ہے ان کی فکر قرآن ہی قرآن ہوتی ہے کہ میں قرآن کا علم سکھاؤں۔ اسی طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس میں دل میں یہ ارادہ کرو کہ میں مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ نکالوں گا، میں محلے کے مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ نکالوں گا، جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا ان کو کچھ نہ کچھ میں پیسے ضرور دوں گا، میں ان کے لیے کما رہا ہوں۔ جہاں کہیں مظلوم کوئی مجبور بندہ نظر آ جائے گا نا میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ نکالتا ہوں، روزانہ کے حساب سے، ہفتے وار، مہینے، جیسے ہی آپ کی آمدنی ہو، لیکن آپ کو جذبہ یہ ہو کہ میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہوں، تو پھر ضرور اللہ رب العالمین آپ کے اسی کمانے کو بھی عبادت میں لگا دیں گے۔ آپ کا کمانے کا وقت، مزدوری کا وقت، یہ بھی آپ کی عبادت میں لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔